دوستو جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کا شکار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر جانور شکار نہ کریں تو پھر بھوکے مر سکتے ہیں، اس لیے جانور ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے۔ جنگل میں کسی جانور کی ہار ہوتی ہے اور کسی جانور کی جیت ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانوروں کو شکار کرنے کے منفرد طریقوں کے بارے میں بتائیں گے جو بہت ہی مختلف طریقے سے شکاری کو جال میں پھنساتے ہیں۔ نمبر 8 اول۔ یہ جانور کسی بھی درخت میں خود کو چھپانے میں ماہر ہے۔ خاموش نظر آنے والا یہ جانور بہت ہی چالاک ہوتا ہے۔ الو میں بہت ہی حیرت انگیز خصوصیات ہیں جو اس جانور کو نایاب بناتی ہیں۔ یہ جانور رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الو کو چھوٹی سی چھوٹی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اس جانور کے سننے کی حس بھی بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ یہ جانور رات کے وقت ہی شکار کرتا ہے کیونکہ اس کے شکاری کو رات کے وقت کچھ نظر نہیں آتا اور یہ جانور اپنے شکاری کا بہت ہی آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ نمبر 7 کوموڈو ڈریگن۔ کوموڈو ڈریگن اتنا تیز جانور نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اپنے سے بڑے جانور کا شکار بہت ہی آسانی سے کر لیتا ہے۔ 10 فٹ کا یہ جانور عام طور پر انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ ڈریگن 280 فٹ دور تک ہر چیز بآسانی دیکھ لیتا ہے۔ اس ڈریگن کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ڈریگن کسی بھی مرے جانوروں کو کھا لیتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر بھیڑ بکریوں اور ہرن کا شکار کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ جانور زیادہ بھوکا ہو تو انسانوں کی بھی جان لے سکتا ہے۔ اس جانور کے دانتوں میں خاص طرح کا زہر ہوتا ہے۔ جب یہ کسی بھی جانور کو کاٹتے ہیں تو وہ زہر اس جانور میں انجیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈریگن سب سے پہلے اپنے شکاری کو کاٹتا ہے اور پھر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جانور اس ڈریگن کے زہر سے مر جاتا ہے اور کوموڈو ڈریگن کا شکار بن جاتا ہے۔ نمبر 6 افریقن پینٹڈ ڈاگ۔ پالتو ڈاگ خطرناک نہیں ہوتے لیکن جنگلی ڈاگ بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے ڈینجرس کتا صرف افریقن پینٹڈ ڈاگ ہے۔ یہ ڈاگ ایک ساتھ مل کر بڑے سے بڑے جانور کا شکار بہت ہی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اس جانور کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے سے 10 گنا بڑے جانور کا شکار کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ جانور مل کر پہلے اپنے شکاری کو ڈھونڈتے ہیں۔ شکاری کے مل جانے کے بعد یہ ڈاگ ایک ساتھ مل کر اس شکاری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر اسے اپنے دانتوں سے پکڑ کر مار ڈالتے ہیں۔ شکار کرنے کے بعد یہ کھانا آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایسا رویہ جانوروں میں بہت کم دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر جھگڑے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا بانٹ لیتے ہیں۔ اس جانور کی یہ بات بھی بہت قابل ذکر ہے کہ یہ اپنی نسل کے بوڑھے اور بیمار جانوروں کو بھی کھانا لا کر دیتے ہیں۔ نمبر 5 سٹارٹ۔ چھوٹا سا نظر آنے والا یہ جانور شکار کرنے کے لیے بہت ہی تیز ہے۔ یہ اپنے سے بڑے جانور کا شکار بھی بہت ہی آسانی سے کر لیتا ہے۔ یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ یہ چھوٹا سا جانور کیسے بڑے جانور کا شکار کر لیتا ہے۔ اس جانور کا سب سے پسندیدہ شکار خرگوش ہے۔ عام طور پر سٹارٹ خرگوش کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے لیکن ہر دفعہ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سٹارٹ خرگوش کا شکار نہیں کر پاتے۔ بعض دفعہ یہ جانور خرگوش کا شکار کرنے کے لیے بہت ہی منفرد تکنیک استعمال کرتا ہے جو خرگوش کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سٹارٹ خرگوش کے سامنے ناچنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے خرگوش رک جاتا ہے کہ آخر یہ جانور ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کشمکش میں سٹارٹ خرگوش پر حملہ کر دیتا ہے۔ خرگوش کی یہ غلطی اس کی جان لے لیتی ہے۔ سٹارٹ ڈانس کرتے ہوئے خرگوش کے قریب چلے جاتا ہے اور آخر میں ایک ہی جھٹکے میں خرگوش پر حملہ کر دیتا ہے۔ گلے کی وینز پھٹنے اور دم گھٹنے کی وجہ سے خرگوش کی موت ہو جاتی ہے اور سٹارٹ کو اس کا کھانا مل جاتا ہے۔ نمبر 4 ہمپ بیک وہیل۔ وہیل کا نام سنتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ سمندر کا سب سے بڑا جانور ہے۔ یہ جانور تقریباً 16 میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس جانور کا وزن تقریباً 30,000 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ جانور جتنا بڑا ہے اتنا ہی زیادہ کھانا کھاتا ہے۔ یہ ہر روز سینکڑوں مچھلیوں کا شکار کرتا ہے۔ دراصل ہمپ بیک وہیل صرف گرمی کے موسم میں ہی شکار کرتی ہے۔ ایک ٹائم میں ہمپ بیک وہیل 2500 کلو گرام تک کی مچھلیاں بھی کھا سکتی ہے۔ خاص طور پر یہ وہیل چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتی ہے۔ یہ وہیل چھوٹی مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے ان کے ارد گرد پانی میں ببلز بناتی ہے۔ یہ مچھلیاں پانی کے ببلز کو پار کرنے سے ڈرتی ہیں اس لیے وہ اس ببل سرکل سے باہر نہیں نکل پاتی۔ تب ہی ہمپ بیک وہیل ان مچھلیوں کا شکار کر لیتی ہے۔ نمبر 3 فروگ فش۔ یہ مچھلی شکار کرنے کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ یہ مچھلی بالکل ایک مینڈک کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ مچھلی آہستہ آہستہ اس ایریا کی طرف بڑھتی ہے جہاں اسے شکاری مل سکے۔ سمندر کی گہرائیوں میں یہ مچھلی کسی پتھر یا جھاڑیوں کے پاس بغیر کسی موومنٹ کے بیٹھ جاتی ہے تاکہ شکار خود چل کر اس کے پاس آئے۔ چھوٹی مچھلیاں اس فش کو پہچان نہیں سکتی۔ اکثر دوسری مچھلیاں اس فروگ فش کو کوئی پتھر یا پودا سمجھنے کی غلطی کر لیتی ہیں۔ جب کوئی چھوٹی مچھلی اس
اس فروگ فش کے پاس آتی ہے تو یہ بڑی سانس لے کر اس فش کو اپنے منہ میں کھینچ لیتی ہے۔ اس کے بعد اس شکاری کے پاس بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ایگل۔ ایگل ایک ایسا جانور ہے جس کی تیز نظر سے چھوٹا سا چھوٹا جانور بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ کریچر آسمان میں کافی اونچائی پر اڑ سکتا ہے اور دور سے اپنے شکاری کو پہچان لیتا ہے۔ اس جانور کو کافی کنٹریز میں سمبل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دنیا کی ہر جگہ میں ایگل دیکھے جا سکتے ہیں۔ کچھ پرانے لوگ ایگل کا استعمال جاسوسی کے طور پر بھی کرتے تھے۔ ایگل کی نسلوں میں سب سے مشہور گولڈن ایگل ہے۔ گولڈن ایگل کئی طریقوں سے شکار کرتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ بہت ہی عجیب ہے۔ یہ جانور بھیڑ بکریوں کا شکار بھی بہت آسانی سے کر لیتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کو اپنے مضبوط پنجے سے اٹھا سکتا ہے۔ یہ بھیڑ بکریوں کو کافی اونچائی پر لے جاتا ہے اور انہیں نیچے پھینک دیتا ہے۔ اتنی اونچائی سے نیچے گرنے کی وجہ سے اس شکاری کی موت ہو جاتی ہے، پھر یہ ایگل اسے کھا لیتا ہے۔ گولڈن ایگل تقریباً 100 کلو تک کے کسی بھی جانور کو اپنے پنجے میں اٹھا سکتے ہیں۔ اس جانور کی یہ قابلیت اسے خاص بناتی ہے۔ نمبر 1، نیٹ کاسٹنگ اسپائڈر۔ بہت سے جانور قسمت کے بھروسے زندہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ جنگل میں کسی جانور کی اچھی قسمت اور کسی جانور کی بری قسمت بن کر ابھرتی ہے۔ جنگل میں کسی جانور کی ہار اور کسی جانور کی جیت ہوتی ہے۔ نیٹ کاسٹنگ اسپائڈر ایک ایسی مکڑی ہے جو ہر دن اپنی قسمت کو آزماتی ہے۔ جس دن قسمت اس اسپائڈر کے ساتھ نہیں ہوتی اس دن اس کریچر کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ اسپائڈر شکار کا جو طریقہ اختیار کرتی ہے وہ بہت ہی الگ ہے۔ یہ اسپائڈر ایک جال بن کر درخت کے اوپر کھڑی رہتی ہے۔ یہ اسپائڈر بغیر کسی موومنٹ کے جال کو ہاتھ میں پکڑے رکھتی ہے۔ یہ اسپائڈر تب تک نہیں ہلتی جب تک شکار اس کے پاس چل کر نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی شکار اس کے پاس آ جاتا ہے تو یہ بہت تیز رفتار کے ساتھ اپنا یہ جال اس شکار کے اوپر پھینک دیتی ہے اور اسے اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ شکار اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اس جال سے نکل سکے۔ یہ اسپائڈر اپنے شکار کو جال میں پھنسنے کے بعد اپنے نکیلے اور زہریلے دانتوں سے کاٹ کر اسے ختم کر دیتی ہے۔ اس اسپائڈر کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ یہ اندھیرے میں بھی اپنے شکار کو پہچان لیتی ہے۔ اس کے جال میں پھنسا شکاری کبھی نکل نہیں سکتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔